بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کے کھانے سے بال نکل آئے تو یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ آپ کے ساتھ ایسا کیا ہونے والا ہے جس کی آپ کو خبر ہی نہیں ہے؟ کھانے سے بال کا نکل آنا اس کا فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ اور کھانے سے بال کا نکل آنا یہ غربت یا تنگدستی کی طرف اشارہ ہے یا آپ کے گھر میں کوئی پریشانی یا مصیبت آنے والی ہے؟ تو ہر مسلمان کے لیے یہ راز جان لینا بہت ضروری ہے۔ معزز سامعین، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دن میں 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو اکثر گھر کا کھانا کھاتے ہیں اور وہ باہر کا کھانا نہیں کھاتے، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو دن میں 1 مرتبہ گھر کا کھانا کھاتے ہیں اور 2 مرتبہ گھر سے باہر سے کھانا منگوا کر کھاتے ہیں۔ تو سامعین، یاد رکھیں کہ کھانے سے بال کا نکل آنا ایک عام سی بات ہے۔ اگر آپ کے کھانے سے بال نکل آتا ہے تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ کھانے سے بال کا نکلنا کھانا ناپاک نہیں ہوتا۔ اگر کھانے سے بال نکل آئے تو کھانا ناپاک نہیں ہوتا، چاہے وہ بال آپ کے سر سے ٹوٹ کر گرا ہو۔ اگر آپ کی طبیعت مناسب سمجھتی ہے تو آپ بال کو کھانے سے نکال کر کھانا کھا لیں، اور وہ کھانا اگر آپ نہیں کھانا چاہتے، اگر آپ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ وہ کھانا کھائیں، تو بال کو نکالنے کے بعد وہ کھانا آپ کسی دوسرے کو دے دیں یا فقیر کو دے دیں۔ پہلی بات تو یہ۔ اب ذرا دوسری بات دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کر سنیے گا کہ وہ لوگ جو گھر کا کھانا کھاتے ہیں، گھر کا کھانا کون بناتی ہیں؟ ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں بناتی ہیں نا۔ مائیں اور بہنیں سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ گھر میں جب بھی کھانا پکائیں تو کبھی بھی بے پردہ ہو کر کھانا نہ بنائیں۔ یہ بے پردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بال کھلے چھوڑ دینا اور دوپٹہ اتار دینا۔ اس طرح اگر آپ کھانا بنائیں گی تو کھانے سے برکت اٹھ جائے گی۔ میری مائیں اور بہنیں جو اس وقت میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں، تو جب بھی کھانا بنائیں تو سر پر دوپٹہ لازمی رکھیں اور اپنے سر کے بالوں کو سمیٹ کر کھانا بنائیں۔ سر کا کوئی بھی بال کھانے میں گرنے نہ پائے، اور کھانا بناتے وقت اگر پاکی کی حالت میں ہیں تو ساتھ ساتھ سورہ اخلاص ضرور پڑھتی رہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے کھانے میں ہمیشہ برکت رہے گی، گھر میں غربت تنگدستی کبھی نہیں آئے گی، اور اللہ تعالیٰ رزق کے سارے دروازے آپ کے لیے کھول دے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر بہت زیادہ احتیاط کرنے کے باوجود بھی کھانے سے بال نکل آتا ہے تو ایک بات یاد رکھیں، یہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ رزق میں اضافے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر آپ کے کھانے سے بال نکلتے ہیں تو یہ رزق میں اضافے کی طرف اشارہ ہے، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ جس بندے کے کھانے سے احتیاط کے باوجود بھی اکثر بال نکلتے ہوں تو وہ صدقہ جاریہ یا صدقہ خیرات وغیرہ زیادہ کرے، انشاءاللہ کبھی بھی گھر میں بھوک، غربت اور تنگدستی نہیں آئے گی۔ اور بہت سے لوگ طبیعت کے سخت مزاج ہوتے ہیں، اگر کھانے میں کوئی بال وغیرہ نکل آتا ہے یا کھانا اچھا بنا ہوا نہیں ہوتا تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی بیویوں کو، اپنی ماؤں کو، بہنوں کو جھڑکنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں، منع لازمی کرنا چاہیے کہ دوبارہ سے ایسا کام نہ ہو۔ جب کھانا بناؤ تو اپنے بالوں کو سمیٹ کر بناؤ۔ اس حوالے سے حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص باہر سے تھکا ہارا گھر آتا ہے اور اپنے کاروبار سے فارغ ہو کر اپنے گھر میں آیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے لیے کھانا لے کر آؤ۔
بیوی اس کے لیے کھانا لے کر آئی۔ بیوی نے جلدی جلدی سے کھانا گرم کیا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ جب شوہر نے وہ کھانا کھایا تو کھانے میں نمک بہت زیادہ تھا۔ بیوی نے کھانے میں نمک بہت تیز ڈال دیا تھا یا پھر غلطی سے زیادہ ہو گیا تھا۔ شوہر کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ اس کا جی للچایا کہ بیوی کے منہ پر 3-4 تھپڑ ماروں، تو اس کی بیوی کو مارنے کے لیے جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو یہ سوچ کر رک گیا کہ میری بیوی نے ایک غلطی کی ہے، تو مجھے اتنا غصہ آیا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس کو مارنا شروع کروں، اسے بتاؤں کہ کھانا اس طرح بناتے ہیں، نمک کتنا تیز ڈال دیا ہے میں روزانہ کئی غلطیاں کرتا ہوں، کتنے گناہ کرتا ہوں، میرے رب کو میرے اوپر کتنا غصہ آتا ہوگا۔ تو اس نے یہ سوچ کر اپنا ہاتھ روک لیا۔ جب اس شخص کا انتقال ہوا، جب وہ شخص مر گیا، تو اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے نامہ اعمال میں سارے گناہ تھے، کوئی بھی نیکی نہ تھی، ایک نیکی کی وجہ سے اللہ پاک نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ بیوی نے جب پوچھا کہ وہ کون سی نیکی ہے تو اس شخص نے کہا کہ ایک دن تمہیں یاد ہے کہ جب تم نے میرے سامنے کھانا رکھا اور کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا تھا اور مجھے بہت غصہ آیا، اور جب میں نے تمہیں مارنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا اور مجھے خیال آیا کہ اگر میری بیوی نے ایک غلطی کی ہے تو مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے، تو میں تو روزانہ اتنی ساری غلطیاں اور گناہ کرتا ہوں، تو اس سے میرے رب کو مجھ پر کتنا غصہ آتا ہوگا، تو میں نے تجھ پر رحم کھایا، مجھے ترس آ گیا اور میں نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ تو جو میں نے اس وقت تم پر رحم کھایا اور ترس کھایا تھا، اللہ پاک کو میری وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے میرے سارے گناہ معاف فرما دیے اور مجھے جنت میں داخل کر دیا۔ اس حدیث مبارکہ میں درس ہدایت یہ ہے کہ جو لوگ گھر میں عورتیں کھانا بناتی ہیں، جن گھروں میں عورتیں کھانا بناتی ہیں، گھر کے کام کاج کرتی ہیں، اگر ان سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے، کھانے میں نمک کم یا زیادہ ہو جاتا ہے یا کوئی بال وغیرہ کھانے میں آ جاتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ ان کو معاف کر دینا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے۔ جب وہ ان کو معاف کر دیں گے تو اللہ پاک کو بھی ان کو معاف فرما دے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ گھر میں بیٹھ کر اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا اور اپنا اور اپنے سارے ساتھ والے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔